پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے اچانک تیار کیوں؟ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا؟ بلاول کا بیانیہ مقبول مگر خطرات بہت، سپر پاور سے لڑائی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بلاول کا بیانیہ، سعد رفیق کا اعلامیہ۔ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد پاکستان غیر متعلق ہو چکا تھا۔ امریکی تھنک ٹینکس کا خیال تھا کہ پاکستان قابل اصلاح نہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ آکسیجن ٹینٹ میں رہے، نہ مرے نہ جیے، بس سانس لیتا رہے۔ معیشت کی رسی کس کر رکھی جائے تاکہ یہ خود ہی اپنی نیوکلیئر اور جہادی پالیسیوں سے توبہ تائب ہو جائے۔ جنرل باجوہ مغربی دنیا میں وقت گزار چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور میں مغربی دنیا کو ناراض کرنے والی پرو چائنا پالیسی کی رفتار کم کر دی۔ جنرل باجوہ کے آنے سے پہلے پاکستان تیزی سے چینی کیمپ میں جا رہا تھا اور امریکہ کا خیال تھا کہ یہ برما کی طرح چینی کالونی یا سیٹلائٹ بننے جا رہا ہے۔ چنانچہ باجوہ عمران دور میں امریکی تحفظات دور کر دیے گئے، سی پیک پر توجہ اور ترجیح ختم کر دی گئی اور امریکہ کے ساتھ معاملات میں بہتری آ گئی، لیکن امریکہ نے پاکستان کو کسی بھی طرح کی امداد دینے سے گریز کیا۔ اس دوران پاکستان خاموشی، تنہائی اور بے اتنائی کا شکار رہا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ کئی دہائیوں سے دنیا کے نقشے میں سرگرم ترین ملک اچانک سرد مہار کیسے رہ سکتا ہے۔ دو عالمی افغان جنگوں میں مرکزی کردار کا مالک زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا۔ موقع کا انتظار تھا اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نئے عالمی ماحول میں پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، مگر 75 سال ہم امریکی کیمپ میں کرائے کے سپاہی رہے ہیں اور اس کے فوائد سمیٹتے رہے ہیں، لیکن اب ہم اپنے بازو کے پٹھے پھلا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بیانیہ عمران ایک بہانہ، ایٹمی پروگرام اصل نشانہ، دراصل نئی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو پاکستان بھی للکار سے جواب دے گا۔ بلاول بھٹو اس وقت کے نوجوانوں میں سوجوان شمار ہوتے ہیں۔ بیرونی تعلیم، خاندانی تربیت اور سیاسی روایات کے حامل ہوتے ہوئے انہوں نے وزیر خارجہ رہنے کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ بطور وزیر خارجہ انہوں نے سعودیوں، امریکیوں اور بہت سے ملکوں کے سفارتکاروں میں اپنے چاہنے والے بھی پیدا کر لیے۔ ان سے صرف اسرائیلی اور بھارتی وزارت خارجہ ناراض ہوئی۔ پاکستانی مقتدرہ سے چھوٹے موٹے اختلاف کے باوجود وہ مجموعی طور پر ریاستی بیانیے کو بین الاقوامی طور پر پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر بلاول بھٹو کا امریکہ کو جواب ریاستی بیانیہ ہو سکتا ہے۔ یہ بدلتا بیانیہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا، اس کے لیے پورے پاکستان کو تیار ہونا ہوگا۔ گزشتہ روز لاہور میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد پہلی بار ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایک بہت بڑی سیاسی تقریب ہوئی۔ ہوٹل کا سب سے بڑا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ موقع خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے والد خواجہ رفیق کی سالانہ برسی کا تھا، مگر یہ ایک سیاسی میلہ بن گیا جس میں مذاکرات کے حوالے سے نونی موقف کھل کر سامنے آیا۔ میرے بشمول مجیب الرحمان شامی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور جناب ایاز صادق صاحب سب نے مصالحت، مفاہمت اور مستقبل کے امکانات پر بات کی۔ سب سے دلچسپ اور دل پذیر تقریر وزیر دفاع خواجہ آصف کی تھی۔ انہوں نے رومن مقرر سیسرو کی طرح ڈرامائی انداز میں نون لیگ کا اندرونی موقف بیان کیا۔ وہ بار بار سامعین سے سوال کرتے رہے کہ 26 نومبر تک تو تحریک انصاف انقلاب لانا چاہتی تھی، ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اب یک مذاکرات پر کیوں تیار ہو گئی ہے؟ ایک ماہر مقرر کی طرح وہ سامعین سے بار بار سوال پوچھتے رہے کہ 15 دن میں کیا ہوا ہے؟ سامعین میں سے ایک نے جواب میں کہا ڈنڈا، تو خواجہ صاحب نے فوراً فی البدیہہ جواب دیا کہ میں یہ نہیں سمجھتا، یہ آپ کی رائے ہے۔ بار بار سوال دہرانے کے باوجود خواجہ آصف نے خود بھی سامعین کو یہ نہیں بتایا کہ 15 دن میں ہوا کیا ہے۔ تاہم آخر میں انہوں نے انکشاف کر کے اپنی سوچ واضح کر دی کہ نہ مجھ سے مذاکرات پر مشورہ کیا گیا ہے اور نہ مجھے مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے کہا دیکھنا ان کے مذاکرات میں کوئی چال ہے، محتاط رہنا ان کی چال میں نہ آنا۔ خواجہ آصف کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ نون بہت محتاط ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کے مذاکرات ایک بہانہ ہے، اصل میں اب وہ سازش کر کے ہماری جگہ لینا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات اس لیے کر رہی ہے کہ بیرونی دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیاسی پارٹی ثابت کر سکے اور یہ تاثر دے کہ ہم دباؤ اور تشدد کے باوجود مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ دوسری طرف نون میں یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کو فوجی عدالت سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی سزا ملنا ضروری ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کی رائے تھی کہ اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان اور عمران خان کے ہونے چاہیے۔ مقتدرہ اور عدلیہ کو بھی ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ بلاول کے امریکہ مخالف بیانیے اور خواجہ سعد رفیق کے اعلامیے میں بظاہر کوئی قدر مشترکہ نہیں، مگر اصل میں یہی دونوں آنے والے سال میں پاکستان کے 2 اہم ترین مسئلے ہوں گے۔ امریکہ نے دباؤ ڈالا تو کیا پاکستان ٹرمپ کے سامنے جھک کر عمران کو رعایتیں دے گا یا ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا؟ بلاول کا بیانیہ یہ بتا رہا ہے کہ ریاست دباؤ کی صورت میں ڈٹ سکتی ہے، جبکہ خواجہ رفیق کی یاد میں ہونے والی کانفرنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی نون اور پی ٹی آئی کی آپسی لڑائی کے زخم مندمل نہیں ہوئے۔
جب تک ان زخموں پر پھاہا نہیں رکھا جاتا، جب تک ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگی جاتی، معذرت نہیں کی جاتی، مذاکرات کا کوئی بڑا نتیجہ نکالنا ممکن ہے۔ فی الحال مقتدرہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دن رات محنت اور مشکل ترین حالات میں کام کرنے پر ان کو سراہ رہی ہے، اور انہیں یہ اعتماد دیا جا رہا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہونے کے بعد آپ سیاست میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ مقتدرہ کی طرف سے فی الحال خان کو کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں، رعایت ملی بھی تو مکمل خاموشی اور موجودہ نظام کو تسلیم کرنے کی سخت شرط پر ملے گی۔ بلاول کا بیانیہ مقبول تو ہوگا مگر اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔ سپر پاور سے لڑائی اور مخالفت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کمزور معیشت اور اندرونی سیاسی، مذہبی اور علاقائی لڑائیاں پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ کوئی بڑی کشمکش ہوئی تو پاکستان کی فالٹ لائنز کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ مناسب ہوگا کہ اندرونی مصالحت اور بیرونی ڈائیلاگ کو ذریعہ بنا کر مشکلات سے نکلا جائے۔